الحمدللہ، کسی مسلمان کو ناحق طور پر سب و شتم کرنا، گالی گلوچ دینا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بلا کسی قصور کے تکلیف پہنچاتے ہیں تو ایسے لوگوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ اور متفق علیہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، ایک مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اللہ کی حکم عدولی ہے، اور ایک مسلمان سے لڑائی لڑنا کفر ہے۔ تو فسق اور کفر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گناہ فسق اور کفر کے گناہ کی طرح ہے، یہ اسی طرح حرام ہے جیسے کفر حرام ہے، جیسے فسق حرام ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد رکھیں کہ آپ نے فرمایا لا یرمی رجل رجلا بالفسق او الکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو فاسق یا کافر کہتا ہے اور جس کو فاسق یا کافر کہا ہے وہ ایسا نہیں ہے تو یہ تہمت اسی پر لوٹ کے آ جاتی ہے، یعنی کسی نے کسی کو کافر کہا، فاسق کہا، اور حقیقت میں وہ کافر یا فاسق نہیں ہے تو یہ شخص خود کافر اور فاسق ہو جائے گا۔ تو کتنی خطرناک چیز ہے۔ اسی طرح سے آپس میں گالی گلوچ بکنے کی خطرناکی اس حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتسابان ما قال فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم، کہ آپس میں دو گالی گلوچ کرنے والے جو کچھ کہتے ہیں اس سب کا گناہ ابتدا کرنے والے کو جاتا ہے، یہاں تک کہ مظلوم حد سے تجاوز کرے۔ معنی واضح ہے کہ جب ایک شخص کسی کو گالی دینے کی ابتدا کرتا ہے، دوسرا اس کے رد عمل میں گالی دے کر جواب دیتا ہے، جس نے ابتدا کی وہ ظالم ہے، جب تک ان دونوں میں گالی گلوچ ہوگی سب کا گناہ اسی پر پڑے گا، جب تک جواب دینے والا حدود سے تجاوز نہ کر جائے، ظلم نہ کرنے لگ جائے۔ ابھی جواب دینا شروع کیا، اس نے ایک گالی دی، اس نے 4 گالی دی، تو ظاہر بات ہے ایک کے جواب میں 4 تو زیادتی ہو گئی۔ تو جب تک صرف جواب کا مسئلہ تھا تب تک ابتدا کرنے والا گنہگار تھا، لیکن جب حدود سے تجاوز شروع ہو گیا تو مظلوم اب ظالم بن گیا اور وہ بھی گنہگار ہوگا۔ اس لیے عام طور پہ جواب دینے میں لوگ حدود پہ باقی نہیں رہتے، اس لیے عفو درگزر کرنے ہی میں بھلائی ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جب حدود سے تجاوز کر جائیں، ظلم کرنے لگیں تو وہ بھی اللہ کے یہاں گرفت میں آ جائیں، پکڑ میں آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔